ایک صاحب نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں دو طرح کی روایت آتی ہیں، اسی لیے علماء کرام کا اختلاف بھی ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو رکھا گیا تو لوگ آتے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے جاتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھا اور صلاۃ و سلام پڑھتے گئے اور چلتے جاتے۔ کچھ روایات سے ان کی تائید ہوتی ہے، لیکن جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی، جو کہ معروف نماز جنازہ ہے۔ شمائل ترمذی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتح رضویہ میں جو تحقیق کی ہے، تو آپ کی تحقیق کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور وہ نماز جنازہ پڑھی گئی جو کہ معروف تھی۔ لوگ آتے اپنے اپنے طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھتے، چونکہ تعداد زیادہ تھی۔ اب دور دراز علاقوں سے لوگوں کو جیسے علم ہوا تو چل کر آتے ہیں، اب جتنے لوگ آ گئے ایک جماعت بن گئی، انہوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، اس طرح پڑھتے جاتے ہیں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے اور ولی شرعی بن گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب بنے، تو سب سے آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، پھر اس کے بعد کسی نے نہیں پڑھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ اور میرا اپنا مطالعہ جو ہے، میری جو اپنی تحقیق ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ جب دونوں باتوں کی روایات سے تائید ہوتی ہے تو اس میں بلا وجہ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، دونوں باتیں صحیح ہیں، ان میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب لوگوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، تو لوگ عقیدت سے محبت سے آتے، آپ کے جسم مبارک پر کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور آج تک عشاء کا یہ طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ حیات النبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک لمحے کے لیے موت دی، اور جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پورا ہونا تھا، تو صحابہ کرام آتے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی، جتنی تعداد ہے وہ نماز جنازہ پڑھتے رہے، یعنی دونوں عمل ہوئے ہیں، لہذا اس میں تضاد کوئی بات ہے نہیں، اختلاف انتشار کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح سائل نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، تو ان باتوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں صحیح ہیں۔ جس طرح آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا، بلکہ قیامت تک ہوتا رہے گا، صرف انسان نہیں بلکہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے، وہ چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 دوسرے فرشتے آتے ہیں، تو صلاۃ و سلام پیش کرنا عین سعادت ہے، یہ مسلمان نے کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک پر جنازہ پڑھا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، سب سے آخر میں ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد کسی نے نہیں پڑھی، پھر آپ کی تدفین ہوئی۔